الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: النكاح من سنتي. وأيضا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی نورانی عرفانی بھائیوں، شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ چادریں پیکرے ازداد بھی بک جاتی ہے، چادریں پیکرے ازداد بھی بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے، چادریں پیکرے ازداد بھی بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے۔ ارے تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، فاقے جب پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے، فاقے جب پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ گھر زمین زیبر زیوراتیں سب خیالی ہو گئے، گھر زمین زیبر زیوراتیں سب خیالی ہو گئے، بیٹیاں بیائی گئی تو ہاتھ خالی ہو گئے، اور بھوک روٹی کی نہیں یہ تو جہیزوں کی ہے، بھوک روٹی کی نہیں یہ تو جہیزوں کی ہے بھوک۔ اونچے اونچے محل والے بھی سوالی ہو گئے، اونچے اونچے بھی محل والے بھی سوالی ہو گئے۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستوں، دینی نورانی عرفانی بھائیوں، پردوں کے پیچھے سے گھروں میں بیٹھ کر سماعت کرتی ہوئی سنتی ہوئی خواتین امت اسلامیہ، پیاری ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چند منٹ بیٹھ کر کلام اللہ کی باتیں سننے سنانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی جو باتیں ہماری زبان سے نکلے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کلام مقدس کی میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی ہے۔ مختصر طور پر کچھ باتیں شادی اور بیاہ اور آپ علیہ السلام کی کیا سنت رہی ہے اس کے تعلق سے مختصر کچھ باتیں سامنے آئے، اور ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں شادی اور بیاہ اور نکاح جو کہ عظیم الشان سنت ہے اس کے تعلق سے آج کیا رسم و رواج پھیلا ہوا ہے، آج کیا برائیاں اور خرافات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا سماج بگڑتا ہوا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے سماج کے اندر برائیوں پر برائیاں ہو رہی ہے اور جنم لے رہی ہے۔ حضرات محترم، کلام اللہ کی جو پہلی آیت میں نے پڑھا جو سورۃ البقرہ کے اندر وہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر سردار بنایا ہے، باری تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل کر دور دراز کا سفر کر کے اپنی محنت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے مشقت اٹھا کر کے دن رات ایک کر کے روزی روٹی کما کر کے رزق معاش کی تلاش میں نکل کر کے رزق معاش تلاش کر کے لا کر کے گھر کے اندر عورتوں کے حوالے کرو، اور عورتوں کی وہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی زینت بن کر، گھر کی خوبصورتی بن کر، گھر کی ملکہ بن کر، گھر کے اندر رہ کر گھر کو جنت بنانے میں لگی رہے اور مردوں کی تمام چیزوں کی حفاظت میں لگی رہے۔
عورت وہی ہوتی ہے جو عورتوں کی حفاظت میں لگی رہے، عورت وہی ہوتی ہے جو عورت اپنے مردوں کے غائبانے میں اور عورت اپنے شوہر کے غائبانے میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی بنے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والے بنے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ عورتیں وہی فالصالحات نیک عورتیں، قانتات تابعداری کرنے والی عورتیں وہی ہوتی ہے، قانتات تابعات جو تابعداری کرنے والی عورتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گھر کو جنت بنانے میں، زینت بنانے میں، خوبصورتی بنانے میں لگی رہی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نکاح کرنا ایک عظیم سنت ہے، شادی اور بیاہ ایک عظیم سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر اس آیت کریمہ کو اتارا ہے اور یہ کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اے لوگوں تم اپنی اولاد کی، چاہے وہ اولاد آزاد ہو، چاہے وہ اولاد اولاد ہو، چاہے وہ اولاد غریب کی زندگی، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ اولاد مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد جو ہے مفلسی کی زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو، میرے دوستو باری تعالیٰ نے پروردگار عالم نے کہا کہ تم اس کا نکاح کر دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنے بندوں میں، اپنے اولادوں میں ان کا نکاح کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فقیر ہو، اگرچہ وہ جو ہے غریب ہو، اگرچہ وہ محتاج ہو، اگرچہ وہ لاچار ہو، اگرچہ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، لیکن اللہ نے نکاح کے اندر وہ پاور دیا ہے، باری تعالیٰ نے نکاح کے اندر وہ سخت دیا ہے، وہ قوت دیا ہے، اور ان کے اندر وہ برکت اللہ نے رکھی ہے، اور ان کے اندر جو طاقت رکھی ہے جو اس نکاح کے کر لینے کی وجہ سے يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگرچہ وہ فقیر ہے لیکن باری تعالیٰ پروردگار عالم اس نکاح کے کر لینے کی وجہ سے انہیں مالدار بنا دیتا ہے، انہیں مالدار بنا دیتا ہے اور انہیں غنی بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی وقت ہو جائے، جیسے ہی اولاد آپ کے صحیح عمر میں پہنچ جائے، اور اس اولاد کو صحیح عمر میں جب پہنچ جائے تو یقیناً میرے دوستو ایک والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر دے، اس سے پہلے کہ وہ غلط قدم اٹھائے اس سے پہلے آپ حضرات کو متعین ہونا ہوگا، آپ حضرات کو جو ہے پورے طور پر جو متنبع ہونا ہوگا کہ ہماری اولاد اب اس ایسے دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے کہ اب اس کی شادی کر دینا ضروری ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یقیناً شادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرمان کے مطابق بہت ہی نہایت ہی اہم عبادت ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں گے تو انبیاء نے بھی شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو انجام دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی دیا، تبع تابعین اور تابعین تبع تابعین نے بھی اس عمل کو انجام دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، شادی کر لینے کی وجہ سے سب سے پہلی بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، اور ادھر ادھر کی چیزوں سے، نظر بد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ شادی کے اندر اللہ نے وہ کوالٹی دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جاذبیت دیا ہے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا جب اس دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو شادی کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی تکمیل کرنے والا بتایا۔
آئیے رسول اللہ کا میں فرمان سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سناتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی نان و نفقہ پر اگر قادر ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اب میں کما کے کھلا سکتا ہوں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اب ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہوں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ نان و نفقہ میں ادا کر سکتا ہوں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں دین مہر ادا کرنے پر قادر ہوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تو چاہیے کہ تم بیاہ کر لو، چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ کیوں شادی کر لو؟ اس کی بھی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بتایا، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ شادی اور بیاہ انسان کی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اور یہ شادی اور بیاہ نکاح کر لینا انسان کی شرمگاہ کی اور انسان کی نگاہ کی مکمل حفاظت کی ضامن ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن شادی بھی شادی کی طریقے سے ہو، شادی بھی شادی اور سنت اور کے طریقے پر ہو، رسم و رواج سے ہٹ کر، خرافات سے ہٹ کر، فضول خرچیوں سے ہٹ کر یہ شادی اور بیاہ کو انجام دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، 4 بیٹی کا نکاح کیا ہے، لیکن تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سادگی طریقے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، تمام بیٹیوں کی اللہ کے رسول نے شادی کیا، لیکن کبھی بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ملا، کبھی بھی فضول خرچی کا نام و نشان نہیں ملا، اور شادی بڑی آسان اور سادگی طریقے سے کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آنے والے وقت میں ہماری امت کے سامنے ہمارا نمونہ رہے، تاکہ ہمارے نمونے کو، ہمارے کردار کو، ہماری سیرت کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو ہماری امت جو ہے اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو جو ہے گزارے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے معلوم یہ چلا کہ شادی اور بیاہ کرنا نہایت ہی ایک عظیم سنت ہے، اس لیے اس کے اندر خرافات کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، خرافات اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، گانا اور بجانا نہیں ہونا چاہیے، ڈی جے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس سماج کے اندر جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہندوؤں کے رسم و رواج نے اس طریقے سے جنم لے لیا ہے کہ آج ہمارا بچہ اور گاؤں کے گاؤں محلے کی اور سماج کے گھر کی بچیاں اور تمام لوگوں کے اندر میں وہ ہندوانہ رسم اس طریقے سے جنم لے لیا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً اسلام کی شریعت اور قرآنی فرمودات اور قرآنی عمل سے ہماری زندگی کوسوں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم اور آپ رسول اللہ والے ہیں، ہم اور آپ قرآن والے ہیں، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہمارا اور آپ کا بھی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ غیر لوگ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ اسلام کے فالوور جا رہے ہیں، اسلام کے پیروکار جا رہے ہیں، یہ اسلام مذہب کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اسلام مذہب تو اتنا صاف اور شفاف مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر میں خرافات کی گنجائش نہیں تھی، جس مذہب کے اندر میں خرافات اور رسم و رواج اور جہیز جیسی طلب جیسی جو ناسور بیماریاں ہیں اس کے وجود کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن آج ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت نے کس طریقے سے ہمارے سماج کو اس مہلک بیماری سے متنبع کر دیا ہے کہ آج یہ مہلک بیماری پورے سماج کو ڈس لیا ہے۔ آج اسی سماج کی بچیاں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اسی ناسور بیماری جہیز کے نام پر، جسے جہیز دینے کی طاقت نہیں، جسے جہیز دینے کی قوت نہیں، مال و دولت نہیں ہے، خوبصورتی اللہ نے دیا ہے اور اس کے اندر علم اور ایجوکیشن بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے
ہے اور اپنے اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمارے بھی ہاتھ پیلے ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یقیناً آج اسی سماج کے لوگ ذمہ دار ہیں، آج والدین ذمہ دار ہیں، گاؤں اور محلے کے لوگ ذمہ دار ہیں، آج کا ہمارا نوجوان ذمہ دار ہے کہ نوجوان جو اپنے آپ میں ایک جوانی کی طاقت پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں جب تک کہ جہیز نہیں لوں گا شادی نہیں کروں گا، جب تک کہ ہمیں موٹر سائیکل اور آج کل نہ جانے کون کون سی گاڑیاں نکلی ہیں، وہ گاڑیاں جب تک نہ ملے گی ہم شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ میرے دوستو، ایسے نوجوانوں کی جوانی کے اوپر اللہ کی لعنت اور فٹکار ہو کہ اللہ نے جب آپ کو طاقت دیا ہے، ارے گاڑی کیا چیز ہے، مال و دولت کیا چیز ہے، آپ اپنے محنت کے ذریعے سے کما کر کے اس کو اتار لیں اور اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ جا کر کے غیروں کے فسادے میں لب جہاد کے اندر شامل ہو کر کے اپنے دین سے، اپنے دھرم سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور انہیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور غضب والا غضب یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شادی اور بیاہ سنت کے طریقے کو اپنائیے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت آئے گی۔ دوسری آیت میں نے پڑھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ ایک شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے، یعنی شریک حیات کو اپنے سرتاج اپنے شوہر کے لیے اور شوہر کو اپنے شریک حیات اپنی بیوی کے لیے ایک لباس بنایا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی اپنا کپڑا، اپنا لباس اپنے بدن کے قریب رکھتا ہے، اسی طریقے سے شریک حیات بھی شوہر کے قریب ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ہن لباس لکم، کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور مرد جو ہے عورتوں کے لیے لباس ہے۔ معلوم یہ چلا کہ یہ بیویاں اور شریک حیات ہوتی ہے، ان کے اوپر ظلم ڈھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ عورتیں یقیناً اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کی محبت کو تیار کر کے آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے اور اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کرتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، لازم اور ضروری بنتا ہے کہ ان کے تمام نخرے کو، تمام ناز اور نخرے کو، تمام ضرورتوں کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سیرت و کردار کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے اندر جو ہے اپنا چھاپ چھوڑا اور اپنے نمونے کو چھوڑا۔ شاعر نے کہا کہ تبلیغ بھی، فقر بھی، فاقہ بھی، جہاد بھی، تبلیغ بھی، فقر بھی، فاقہ بھی، جہاد بھی، ہے کون جو نظام خدا یوں گزار دے، ہے کون جو نظام خدا یوں گزار دے۔ ارے 63 برس کی زندگی گزاری ہے جس طرح، 2 دن کی زندگی تو کوئی یوں گزار دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 63 سالہ زندگی گزار کر ہمیں اور آپ کو اپنی آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ شادی اور بیاہ کرنا ہو تو ہماری سیرت کو دیکھو، نماز اور عبادت کرنا ہو تو ہمارے سیرت کو دیکھو، تجارت اور معاملات کرنا ہو تو ہمارے سیرت کو پڑھ کر کے دیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہت اچھے مبلغ تھے، وہاں ایک بہت اچھے شوہر بن کر کے بھی دکھایا۔ جہاں ایک بہت اچھے ٹیچر تھے، وہاں پر ایک اچھے مصلح اور ایک اچھے استاد، ایک اچھے رہبر، ایک اچھے پیشوا اور ایک اچھے مقتدا بن کر کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خطیب ہونے کا رول انجام دیا ہے، جہاں پر ایک خطیب اور ایک مقرر اور ایک داعی بن کر کے اپنی زندگی گزارا ہے، وہیں پر ایک اچھے تاجر بن کر کے بھی زندگی گزارا، وہیں پر ایک اچھے تاجر اور ایک امانت دار تاجر بن کر کے زندگی گزارا، تاکہ ہماری امت کو ہر میدان کے اندر ہم سے سبق لینے کا موقع رہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے نمونہ
اور چھاپ ہے۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس لیے زمین پر بسنے والی تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہے۔ اس لیے شادی اور بیاہ یقیناً ایک عظیم سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے، میری آیتوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے لیے تمہیں میں کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو زندگی کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کے درمیان محبت اور محبت کو پیدا کیا۔ اور یہ چیزیں اس وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر اور آپ کے اندر علم ہو، ہمارے اندر علم دین ہو، علم دین کی تعلق فراست ہو، قرآن اور حدیث کا علم ہو، قرآن کی جانکاریاں ہو۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے بال بچوں کو اور اپنی اولادوں کو، چاہے وہ اولاد لڑکا ہو چاہے وہ اولاد لڑکی ہو، اور تمام اولادوں کو علم دین سے، زیور تعلیم سے جب تک آراستہ و پیراستہ نہ کریں گے، جب تک قرآن کے فرمودات کو نہ سمجھیں گے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شادی اور بیاہ کو آسان طریقے سے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے علم دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پوری 11 شادیاں کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ جب بھی شادی اور بیاہ اور نکاح والے عمل کو انجام دیں تو ہماری زندگی کو دیکھیں، ہماری 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر قدم پر پیغام ملے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانی دی ہے اور کس انداز سے شادی اور بیاہ والے عمل کو انجام دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً آج ہمارے سماج کے اندر اور جو دیکھا جاتا ہے تو بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو دور دراز باہر جا کر کے اور اپنے آپ کو خرافات میں لگا کر کے، رسم و رواج کے اندر لگا کر کے اور اپنے آپ کو اس کے اندر چلا کر کے، میرے دوستوں، شراب نوشی کر کے، جوا بازی کر کے، تمام تر غصہ لے کر کے آ کر کے گھر میں جب آتے ہیں تو ایک بیچاری ان کی بیوی شریک حیات ہوتی ہے جو اپنی بیوی کے اوپر آ کر کے اپنا سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت کو جب دیکھیے گا تو بیوی اور شریک حیات یہ مارنے کی چیز، غصے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہاں تک ہے، مارنا تو بہت دور کی بات تھی، مارنا تو بہت دور کی بات تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی شریک حیات کے اوپر کڑی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے۔ لہذا ہمارے لیے، آپ کے لیے اور اس امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہو اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام اور جو کلام اللہ کا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان تمام پیغامات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہوگی اور اخروی زندگی جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، باری تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو وہاں بھی خوشحال کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی، سنی گئی ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔